ہمارے معاشرے میں ڈھیر ساری ایسی باتیں ہیں، اگر ہم مسجد کے اندر آ جاتے ہیں یا مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں یا ہمیں لگتا ہے کہ ہم چلیں 2-4 وقت اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہوئی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہمارے لیے کھلے ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں کسی ایک پیرائے پہ جا کے یہ بات بھی محسوس ہونا لگتی ہے کہ میرے سوائے شاید دنیا پر سارے کافر اور فاجر ہی پیدا ہوئے۔ اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے کہ آپ کے ساتھ دین کی وجہ سے یا دین کی کسی مجلس میں آپ کے ساتھ کوئی نا انصافی بھی ہو جائے، کوئی ظلم بھی ہو جائے، لیکن ایک انسان آپ کے دین کی وجہ سے آپ سے مانوس ہو جائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے کہا تھا، علی تیری وجہ سے ایک انسان رائے راست پر آ گیا سرخ اونٹوں سے بہتر۔ لیکن ہمارے مزاج میں سختی، خشکی اتنی کچھ زیادہ ہے، تو ہمیں صرف اور صرف اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس سیرت کو سننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک کہانی کی شکل میں اسے سن لیں، اسے اپلائی کرنے کی کوشش کریں۔ کیا ہمارے ساتھ اتنی زیادتیاں ہوئی ہیں کہ جتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی؟ نہیں۔ کیا ہماری زندگی پر اتنے ظلم کیے گئے جتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے؟ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا تو کمپیریزن ہی نہیں ہے نا بھائی صاحب، ہمارا تو کمپیریزن ہی نہیں ہے نا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی ذات کو انبیاء کے ساتھ کمپیریزن کر کے کہا تھا، اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا جتنا مجھے ستایا گیا۔ حالانکہ انبیاء کے ایمان کا لیول کیا ہے اور ان کی زندگی کا وظیفہ کیا ہے، یعنی اتنی تکالیف کسی نبی کو نہیں دی گئی اللہ کے راستے میں جتنی مجھے دی گئی۔ بڑے سینے کے ساتھ، کھلے کلیجے کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ ساری برداشت کی ہیں اور ہر ایک برائی کا بدلہ اچھے طریقے سے دیا ہے۔ اللہ کے کوئی اللہ کے دین کا معاملہ ہو تو آپ نے اس کا بدلہ دیا، یا کوئی قانون نافذ کرنا ہو یا قانون بنانا ہو تو آپ علیہ السلام نے اس کا ریئیکشن کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام نے تو قاتلوں کو بھی معاف کیا۔ سامعین محترم، ہماری آج کی نشست بھی گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی کے حوالے سے یہ تسلسل اللہ کے نبی علیہ السلام کی ابتدائی زندگی سے ہوتا ہوا مکی زندگی اور پھر مدنی زندگی اور اس زندگی کے نشیب و فراز کو اپنے اندر سمیٹتا ہوا سن 9 ہجری تک آن پہنچا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام غزوہ حنین کے بعد واپس آ کے غزوہ تبوک کی تیاری کرتے ہیں اور پیش قدمی کرتے ہوئے عیسائیوں کے ساتھ معاہدات کر لینے کے بعد اور ان کو امان نامے جاری کر دینے کے بعد فاتحانہ انداز میں واپس لوٹتے ہیں۔ سورہ توبہ کے نزول کے وقت منافقین کے پردے چاک کر دیے جاتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتا دیا جاتا ہے کہ کون کون سے لوگ ان سامنے بیٹھنے والوں میں منافق ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنا یہ راز صرف حذیفہ بن یمان کو دیتے ہیں۔ اسی پیرائے میں سورہ توبہ کے اندر ان 3 صحابہ کے لیے ایک آزمائش کی گھڑی گزر جانے کے بعد توبہ کا نزول ہوتا ہے اور کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہم کی توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اسی 9 ہجری میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوتا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام چونکہ رحمت للعالمین ہیں اور اپنی رحمت کا وہ جیتا جاگتا ثبوت اور واضح نمونہ امت کے لیے پیش کرتے ہیں کہ ایسا شخص، ایسا انسان جس نے زندگی بھر میری مخالفت کی قسم اٹھا رکھی تھی اور اس نے کوئی بھی موقع ایسا نہیں جانے دیا جس سے اس نے اسلام کو نقصان نہ پہنچایا ہو، میرے رازوں سے لے کے میرے ساتھ گستاخی تک کے معاملات اور میرے لیے ایسے ایسے نازیبا الفاظ تک کا چناؤ میں نے انہیں کھلے دل کے ساتھ قبول بھی کیا، اس سے قتل کرنے سے گریز بھی کیا۔ صحابہ کرام کو اس کے بارے میں کوئی ایسی باتیں بھی نہیں بتائیں اور امت کے لیے ایک بہترین نمونہ چھوڑا کہ اس کے مر جانے کے بعد بھی آپ علیہ السلام اس کی مغفرت کے خواہش مند ہیں اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے۔ اور اس کا بہترین نمونہ اور اس کا ثبوت وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا، پھر آپ علیہ السلام کا اپنا کرتا مبارک کفن کے طور پر اسے پہنانا اور آپ علیہ السلام کا اپنا لعاب مبارک عبداللہ بن ابی کے منہ میں ڈالنا تاکہ اس کے لیے برکت کا سامان ہو جائے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرے گا، نہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا کلیجہ اتنا بڑا ہے کہ ایسے انسان کے ساتھ بھی آپ علیہ السلام نے رحمت کا معاملہ فرمایا۔ اور یہ امت کے لیے نمونہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی بندہ برا کرتا ہے تو آپ ایک وقت تک اسے برداشت کریں اور اگر ہو سکے تو آپ اسے اچھے طریقے کے ساتھ قائل کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس نمونے سے یہ بات ثابت بھی ہوئی کہ آپ علیہ السلام کے حلقہ احباب کے اندر وہ جو لوگ چیدہ تھے، جن لوگوں کو کوئی جانتا نہیں تھا اور جن لوگوں کو اپنے وطن سے نکال دیا گیا تھا، اس حلقہ احباب میں یا اس حلقہ یارہ میں اتنے لوگوں کا شامل ہو جانا، اس کے اندر ایک بہت بڑا عنصر اللہ کے نبی علیہ السلام کا اپنا اخلاق ہے۔
آپ کا کردار ہے، آپ علیہ السلام کی معافی ہے، آپ کی رحمت ہے، آپ کی شفقت ہے، آپ کا بہت بڑا برداشت والا کلیجہ ہے، آپ کا اتنا کھلا سینہ ہے کہ آپ ان لوگوں کی باتوں کو برداشت کرتے، اور آپ علیہ السلام امت کے لیے نمونہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے حالانکہ یہ بھی فرمایا، دیکھیں یہ دین کے لیے، میں پہلے بات کرتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہ سارے معاملات خالصتاً اللہ رب العزت کے دین کے لیے تھے، اور یہ ساری تکالیف اس لیے تھی کہ کوئی بھی بندہ اگر مجھے تکالیف دیتا ہے اور میں اسے برداشت کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ دین کی طرف پلٹ آئے اور دین کے قریب آ جائے۔ یہ ہمارے لیے بھی نمونہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسی چیز ڈھیر ساری ایسی باتیں ہیں، اگر ہم مسجد کے اندر آ جاتے ہیں یا مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، یا ہمیں لگتا ہے کہ ہم چلیں 2-4 وقت اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہوئی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہمارے لیے کھلے ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں کسی ایک پیرائے پہ جا کے یہ بات بھی محسوس ہونا لگتی ہے کہ میرے سوائے شاید دنیا پر سارے کافر اور فاجر ہی پیدا ہوئے۔ اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے کہ آپ کے ساتھ دین کی وجہ سے یا دین کی کسی مجلس میں آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی بھی ہو جائے، کوئی ظلم بھی ہو جائے، لیکن ایک انسان آپ کے دین کی وجہ سے آپ سے مانوس ہو جائے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے کہا تھا، علی تیری وجہ سے ایک انسان راہ راست پر آ گیا سرخ اونٹوں سے بہتر۔ لیکن ہمارے مزاج میں سختی، خشکی اتنی کچھ زیادہ ہے، تو ہمیں صرف اور صرف اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس سیرت کو سننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک کہانی کی شکل میں اسے سن لیں، اسے اپلائی کرنے کی کوشش کریں۔ کیا ہمارے ساتھ اتنی زیادتیاں ہوئی ہیں کہ جتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی؟ نہیں۔ کیا ہماری زندگی پر اتنے ظلم کیے گئے جتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے؟ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا تو کمپیریزن ہی نہیں ہے نا بھائی صاحب، ہمارا تو کمپیریزن ہی نہیں ہے نا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی ذات کو انبیاء کے ساتھ کمپیریزن کر کے کہا تھا، اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا جتنا مجھے ستایا گیا۔ حالانکہ انبیاء کے ایمان کا لیول کیا ہے اور ان کی زندگی کا وظیفہ کیا ہے، یعنی اتنی تکالیف کسی نبی کو نہیں دی گئی اللہ کے راستے میں جتنی مجھے دی گئی۔ بڑے سینے کے ساتھ، کھلے کلیجے کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ ساری برداشت کی ہیں، اور ہر ایک برائی کا بدلہ اچھے طریقے سے دیا ہے۔ اللہ کے کوئی اللہ کے دین کا معاملہ ہو تو آپ نے اس کا بدلہ دیا، یا کوئی قانون نافذ کرنا ہو یا قانون بنانا ہو تو آپ علیہ السلام نے اس کا ریئیکشن کیا۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام نے تو قاتلوں کو بھی معاف کیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ جو سیرت کا پہلو امت کے لیے چھوڑا ہے، تو یہ صرف اس لیے نہیں کہ امت سنے اور واہ واہ کرے اور سبحان اللہ کرے اور کہے کہ ہمارے نبی کا نہیں، یہ اس لیے تھا کہ امت اس پر عمل کرے، لوگوں کو دیکھ کے، امتیوں کو دیکھ کے پتہ چلے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اور آپ علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی وجہ سے اس بندے کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ محمدی۔ ہمارے مزاج میں اتنی سختی ہے، برداشت بالکل نہیں ہے، اور سختی اور خشکی اتنی زیادہ ہے، اور خاص طور پہ دین کے معاملات میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو جتنی نرمی ہو سکی، اگر کوئی بندہ، آپ نے سمامہ کا واقعہ نہیں پڑھا، شاید آگے آئے بھی، آپ علیہ السلام کے ساتھ کتنے سخت کلمات کہے سمامہ نے، پکڑ کے لائے صحابہ، ستون کے ساتھ باندھ دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سمامہ کیا حال ہے؟ حالانکہ سمامہ سردار آدمی ہے، قبیلے کا سردار آدمی ہے، کہا چلے جائیں یہاں سے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ قید کر کے باندھ کے مجھے آپ کہیں گے اسلام قبول کر لو، اور میں آپ سے ڈر کے اسلام قتل کرو گے تو میرا قبیلہ تمہیں چھوڑے گا نہیں، قتل کے بدلے میں قتل کیے جاؤ گے۔ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا ہے؟ آپ مسکرائے، آگے نکل۔ دوسرے دن، تیسرے دن مہمان نوازی کرتے رہے، بات صرف اتنی کی۔ تیسرے دن کہا اسمامہ کو چھوڑ دو یار، یعنی وقت کا حکمران بھی ہے، مدینہ کا والی بھی ہے، اس وقت نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، سپہ سالار بھی ہے، قائد بھی ہے، لیڈر بھی ہے، بڑا بھی ہے، سب کچھ ہے، اور بات کرنے والے کو بات کرنے کا ڈھنگ نہیں آ رہا، اس کے باوجود اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسے چھوڑ دو، اسے آزاد کر دو۔ باہر جاتا ہے، غسل کر کے واپس آ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ وجہ آپ علیہ السلام کا اخلاق، اور آپ نے یہ باتیں برداشت بھی اس لیے کی کہ اسے پتہ نہیں ہے نا، اسے پتہ نہیں، اور میرے معاف کرنے سے اور میرے اس نرم طبیعت سے اگر یہ جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے، اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے۔ ہم اپنی ذات پر یا تھوڑے معاملات میں، وہ مینجمنٹ کے ہوں، وہ چاہے اپنی ذات کے معاملات ہوں، وہ چاہے کسی مسجد کے معاملات ہوں، وہ کچھ بھی ہم برداشت نہیں کرنے کے لیے تیار، ذاتیات پہ لے آتے ہیں معاملات۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت سے، یا عبداللہ بن ابی کے ساتھ آپ علیہ السلام کے اس معاملے سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمیں برداشت کرنا چاہیے، ہمیں سیکھنا چاہیے، کبھی تو برداشت کرنا چاہیے، بردباری آنی چاہیے، حلم آنا چاہیے۔
تو اس 9 ہجری میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس اب چونکہ دین بہت زیادہ پھیل چکا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت دور دور تک پھیل چکی ہے، اور یہ دین حق اب اپنی روشنی پھیلا رہا ہے اور مزید تاریکیوں کو دور کرتا چلا جا رہا ہے۔ اب جوک در جوک لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے۔ اچھا، آپ دیکھیں گے کہ 9 ہجری میں کیوں 8-9 ہجری میں یہ لوگ زیادہ مسلمان کیوں ہو رہے ہیں؟ یاد رکھیں، اس بات کا جواب عمر بن سلمہ کی روایت دیتی ہے، اور مورخین بھی اس بات کو نقل کرتے ہیں۔ عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جس جگہ پر ہمارا قبیلہ رہتا تھا نا، وہ ایک چشمے کی جگہ تھی اور لوگوں کی گزرگاہ بھی تھی۔ تو جس دن سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تھا نا، ہم ہر آنے جانے والے انسان سے پوچھتے تھے بھائی اس نبی کا کیا معاملہ ہے، یعنی کیا بنا؟ کہا جی اعلان کیا ہوا دعوت دے رہے ہیں۔ تو مکے والے سرداروں کا کیا معاملہ ہے؟ کہا ابھی تو مخالفت کر رہے ہیں، ابھی اتنا یہ ہو گیا، ابھی فلاں کی طرف، اب حبشہ کی طرف چلے گئے ہیں، اب وہاں سے واپس ہے، ابھی مارا ہے، فلاں کیا ہے، اب وہاں سے نکال دیے گئے ہیں، اب جنگیں ہیں، اب تا آن کے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فاتحانہ انداز سے مکہ میں داخل ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا۔ اب جیسے ہی مکہ فتح ہوا اور مکے کے بڑے بڑے سردار مسلمان ہوئے، لوگ تو جوک در جو اسلام کی طرف بھاگ پڑے۔ وجہ یہ تھی کہ اس وقت تک لوگ بڑے سرداروں کے پیچھے چلتے تھے کہ اگر یہ سمجھدار انسان اسلام کو قبول کر لیتا ہے تو ہم بھی اسلام قبول کر لیں گے، لیکن اگر یہ اسلام قبول نہیں کرتے تو ہمیں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس بات سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ اگر آپ کو معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی سٹیٹس دیا ہے، آپ کا کوئی مقام ہے، آپ کے لوگ بات سنتے ہیں، آپ کو پیسہ دیا ہے، شرف دیا ہے، عزت دی ہے، مقام دیا ہے، کوئی بھی لحاظ سے آپ کو لوگ جانتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے آئیکن ہیں، آپ لوگوں کے لیے سٹیٹس کا درجہ رکھتے ہیں، یقین مانے جو کام آپ کر سکتے ہیں عام لوگ نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کتنے کتنے قبیلے ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سردار آتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، چند دنوں کے بعد پورے کا پورا قبیلہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ وجہ اس وقت کے لوگ، بڑے لوگ، ہمارے ہاں سب سے بڑا بگاڑ معاشرے کا وہ بڑے لوگ ہیں۔ کیوں؟ پیسہ ہے، عیاشی ہے، ان کو دیکھ کے پھر جن کے پاس سیب کھانے کے پیسے نہیں وہ تھپڑ مار کے منہ لال کرتے ہیں۔ کیوں؟ سٹیٹس ہے نا بھائی، جیسا آپ معاشرے کو دکھانا چاہیں گے، پیچھے والے غریب طبقہ تو وہی دیکھے گا، بیچارہ وہ کرنے کی بھی کوشش کرے گا۔ اگر امیر طبقہ، آئیکن، سٹیٹس والے لوگ، بڑے لوگ معاشرے کے، جن کی بات سنی جاتی ہے، جن کے پاس عزت ہے، وقار ہے، شرف ہے، مقام ہے، چاہے پیسے کے لحاظ سے چاہے کسی بھی لحاظ سے، اگر وہ سلجھ جائیں معاشرہ سارے کا سارا سلجھ جاتا ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے، اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے تو دین کے قریب آئیں۔ آپ نہیں دیکھتے، میں اکثر و بیشتر بات کرتا ہوں دین کے علم کی، آپ کیا سمجھتے ہیں غریب آدمی جو بیچارہ گھر کی دار روٹی چلاتا ہے، اس کو کسی نے فورس کیا کہ اپنے بچے کو میڈیکل میں داخل کراؤ؟ اسے تو پتا ہے میں میڈیکل کی فیس بھی نہیں دے سکتا۔ اور میں نے کئی دفعہ بچوں سے پوچھا کلاس میں، میڈیکل کے بچوں میں، آپ میں سے کتنے بچے ایسے ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں MBBS کو؟ 2 سے 1 سے 2 بچے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، باقی سب کو پتا ہے کہ ہم میڈیکل کی فیس افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ بچے میڈیکل میں جاتے کیوں ہیں؟ بھائی جان، ہمارا سٹیٹس والا طبقہ، ہمارے یہ بڑے لوگ جن کے نزدیک میڈیکل بہت بڑی چیز ہے، انجینئرنگ بہت بڑی چیز ہے، بزنس بہت بڑی چیز ہے، انہوں نے ہمارے معاشرے سے اسلام کی تعلیم کا جنازہ نکال دیا ہے۔ وجہ سٹیٹس، انہوں نے یہ فرق پیدا کر دیا کہ امیر بچے کالجوں میں پڑھتے ہیں، غریب کہاں پڑھتے ہیں؟ مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے کتنے ایسے امیر لوگ ہیں جو محسوس کرتے ہیں کہ ہاں میں نے اپنے بچوں کو وقف کیا ہوا ہے، چیدہ اللہ ماشاء اللہ، سارے یہ سوچتے ہیں مدرسے میں قاری صاحب گھر آ کے پڑھا جائیں اور میرا بچہ جا کے میڈیکل کالج میں پڑھے گا اور ڈاکٹر بنے گا، مولوی نہیں۔ اللہ کے بندو، جس دن کسی امیر آدمی نے کہا نا میرا بچہ حافظ بن رہا ہے اور اس کے بعد میں اسے دین کی خدمت کر، آپ دیکھیے گا آپ کے پیچھے 20 لوگ ایسے ہوں گے جو یہ سوچیں گے کہ امیر آدمی اگر اس طرح کا سوچ رہا ہے، اس کی سوچ اس طرح کی ایک سٹیٹس ہے، وہ اس کو کم تر نہیں سمجھتا، میں کون ہوتا ہوں؟ ہم نے سٹیٹس بنا دیا۔ مکے کے سرداروں کے مسلمان ہو جانے کے بعد اور بڑے بڑے عیسائی اور پوپ اور پادریوں کے مسلمان ہو جانے کے بعد نیچے والے قبیلے سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ یہ اسلام کی حقانیت کو پہلے سے جانتے تھے، یہ اسلام کی حقانیت کو مانتے تھے، صرف اور صرف جانتے۔ یہ آگے کیوں نہیں چلتے تھے؟ اسلام کو کہتے تھے بڑے بڑے سردار لوگ، سمجھدار لوگ نہیں کر رہے، ہم کیا کریں؟
ہم جائیں گے تو ہمیں کیا، بڑے بڑے سردار لوگ نہیں اسلام قبول کر رہے. تو بیسیکلی اسلام سے یہ لوگ اسی لیے دور تھے. 9 ہجری اسے سیرت نگاروں نے عام الوفود کے نام سے یاد کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈھیر سارے وفد آئے، قبیلوں کے قبیلے، کئیوں نے اپنے وفد بھیجے، کئی پورا قبیلہ آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ علیہ السلام کے اپنے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام قبول کر کے چلے گئے. اس لیے تقریباً اس 9 ہجری کے اندر بعض مورخین کہتے ہیں تقریباً 80 وفد آپ کے پاس آئے، بعض کہتے ہیں اس کی تعداد 100 تک ہے کہ 100 کے قریب وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ اوسطاً دیکھیں کہ ہر ایک یا دوسرے دن تیسرے دن آپ علیہ السلام کے پاس کوئی وفد آیا ہوتا اور آپ سے دین کی تعلیمات سیکھتا. چند دن آپ علیہ السلام ان کے پاس رہتے اور آپ علیہ السلام کی سیرت سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے، ایک تو آپ علیہ السلام والہانہ استقبال کرتے، اس کا خوب آؤ بھگت کرتے، مہمان نوازی کرتے، اس کے بڑوں کو عزت دیتے، شرف کے ساتھ دین کے آسان ترین مسائل بتاتے، دین میں آسانیاں بتاتے، اس کے بعد دین کو سکھاتے اور جاتے ان کو تحفے اور تحائف دے کے جاتے، اور وہ ساری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے اخلاق کو یاد رکھتے. یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایک لیڈر کسی کو کیسے ویلکم کرتا ہے. ان وفود میں جو بالعموم، ان میں لازمی نہیں ہے کہ سارے وفود کا تعلق جو ہے وہ 9 ہجری کے ساتھ ہو، کچھ کا تعلق پہلے اور بعد دونوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں پہ وفود کا تذکرہ ہے، یعنی وفد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے ملاقات کرتے رہے، کون کس وقت آیا، کس کے کیا معاملات ہوئے، اس میں بالعموم اور بالخصوص سارے ہیں. عام طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہاں مدینہ ہجرت کر آنے کے بعد سب سے پہلا وفد جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا تھا وہ مزینہ قبیلے کا تھا. یہ وفد 400 لوگوں پر مشتمل تھا، 400 لوگوں پر، اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو آ کے ملا. آپ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بڑوں نے بات چیت کی، آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر ان لوگوں نے بیعت کی اور اسلام کو قبول کر لیا، اور آپ علیہ السلام ان کو دین کے احکامات سکھانے کے بعد جب یہ واپس جانے لگتے ہیں تو ان میں سے ایک بندہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس زاد راہ نہیں ہے، سفر دور کا ہے اور زیادہ راہ نہیں، ہمیں کچھ عنایت کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو کہتے ہیں عمر ان کے لیے زیادہ راہ کا بندوبست کریں. عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس تو اتنا زیادہ راہ نہیں، تھوڑی سی کھجوریں پڑی ہوئی ہیں، 400 بندوں کو کہاں کور کریں گی، پوری نہیں ہوں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر انطلق فزودہم، جاؤ زیادہ راہ کا انتظام کرو اس کے لیے. آپ نے دوسری بات نہیں کی، جا کے گھر کے دروازے کھولے اور ایک کمرے کے اندر چھوٹا سا ڈھیر لگا ہوا ہے کھجوروں کا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا، یعنی مزینہ قبیلے کے جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے، کہتے ہیں جی ہر بندے نے اپنی ضرورت کے مطابق وہاں سے کھجوریں اٹھائیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے برکت اور آپ کا معجزہ تھا کہ ایک بھی کھجور وہاں سے کم نہیں ہوئی، وہ ڈھیر اسی طرح تھا، ہر ایک نہیں، یعنی 400 بندہ زیادہ راہ وہاں سے لے کے گیا اور کھجوریں اسی طرح تھی. یہ وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے پہلے آیا. دوسرا وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو تمیم کا آیا، یہ 9 ہجری میں آیا. یہ بنو تمیم قبیلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا قبیلہ ہے نسب کے اعتبار سے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنو تمیم کے بارے میں 3 باتیں جب سے میں نے اللہ کے نبی سے سنی ہے نا، مجھے ان سے بڑی محبت. کون سی بھئی؟ کہا جی پہلی بات یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا میری امت میں دجال کے اوپر سب سے بھاری اور دجال کو ٹکر دینے والے لوگ، دجال کا مقابلہ کرنے والے لوگ بنو تمیم کے ہوں گے. یعنی ایمان میں اتنے مضبوط اور اتنے سٹرونگ ہوں گے کہ دجال کو ٹکر دیں گے، اور دجال پر سب سے بھاری بنو تمیم کے لوگ ہوں گے. یہ قبیلہ آج بھی سعودیہ میں آباد، مکے میں زیادہ تر. دوسری بات کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقات ایک جگہ سے آئے، اس میں بنو تمیم کے صدقات بھی تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میری قوم کے، اب میری اپنی قوم کے صدقات آئے ہیں. تو یہ ان کے شرف کی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی قوم اور فخر کے ساتھ کہا یہ میری قوم کے صدقات آئے ہیں. اور تیسری بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے بنو تمیم کے بارے میں یہ کہی تھی جس سے مجھے محبت ہو گئی کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک لونڈی تھی، اس کا تعلق بنو تمیم کے ساتھ تھا. تو آپ نے کہا عائشہ اس لونڈی کو آزاد کر دو، تجھے پتہ ہے یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہے، یعنی مجھے اس نسب کی حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ اس نسب نامے سے کوئی لونڈی ہو. تو امی عائشہ نے اسے آزاد کر دیا. جب سے میں نے یہ 3 باتیں سنی ہیں مجھے اس قبیلے کے ساتھ محبت ہے. کہتے ہیں کہ یہ قبیلہ جب مدینے آیا تو ان کے ساتھ ایک بڑا حلیم الطبع انسان تھا.
اس کا نام تھا قیس بن عاصم۔ قیس بن عاصم اتنا حلیم الطبع انسان تھا، اس کا پتہ بعد میں پتہ، وہ ہم بعد میں ذکر کرتے ہیں۔ بیسیکلی جب بنو تمیم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب میں نظر دوڑائی اور کہا یہ بندہ جو ہے یہ ان سب کا سردار ہے، قیس بن عاصم۔ اچھا، آپ علیہ السلام کا نظر انتخاب انتہائی اعلیٰ ہوتا، چاہے اس وقت لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن بعد میں وقت ثابت کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر انتخاب کیسا تھا۔ احنف بن قیس یہ تابعی ہیں، یہ بھی بڑے حلیم الطبع انسان تھے۔ حلیم الطبع مطلب بردبار، برداشت کرنے والے، موقع کے مناسب، یعنی فوراً غصہ نہیں کر جانا، فوراً ریاکشن نہیں کرنا، حلیم الطبع انسان۔ وقت کے اس امام سے شاگردوں نے پوچھا حضرت صاحب آپ کے اس حلم اور بردباری کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے یہ والی صفت کس سے سیکھی ہے؟ کہتے ہیں سچی پوچھے نا تو یہ والا معاملہ جو ہے میں نے ثابت بن قیس، عاصم بن قیس سے سیکھا، وہ جس کو اللہ کے نبی نے امیر بنایا تھا بنو تمیم کا۔ کہا کیسے؟ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ یہ بندہ سردار، وہ ایک چمڑے کی رسی سی ہوتی ہے، اس کو آلتی پالتی مار کے نا ٹانگوں کو باندھ کے عرب لوگ بیٹھا کرتے تھے، ایسے کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور عرب کے بڑے سردار لوگ ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، اور یہ بات چیت کر رہا ہے، اور ایک بندہ آیا وہاں سے، اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں رسی سے، اور ساتھ ایک نوجوان ہے جس کو اس نے قتل کیا ہوا ہے، نوجوان جو قتل ہو چکا ہے، مر چکا ہے، اور ایک بندے نے ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے ہیں، اور میں یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوں، اور وہ بات چیت کر رہے ہیں اپنے سردار، عاصم بن قیس بات چیت کر رہے ہیں سرداروں سے، کوئی بات ہو رہی ہے آپس میں۔ وہاں سے وہ بندہ کہتا ہے عاصم حضرت صاحب یہ ذرا بات سنیں، یہ جو آپ کا بھتیجا ہے، یعنی جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اس نے آپ کے بیٹے کو قتل کر دیا ہے، یعنی وہ لاش عاصم کے اپنے بیٹے کی، قتل کرنے والا سگا بھتیجا ہے۔ کہتے ہیں میں نے عاصم بن قیس کو دیکھا کہ وہ ذرا بھی ہلا نہیں، وہ پہلے اپنی بات کو مکمل کرتا ہے سرداروں کے ساتھ، بات کو مکمل کر کے اپنے بھتیجے کو کہتا ہے یہ جو تو نے کیا یہ اچھا کیا، اپنے ہی تیر سے اپنے ہی بندے مارے، اپنی قوم کم کی، اس سے تجھے فائدہ بھی کیا ہوا، لہٰذا یہ تو نے بڑا برا کام کیا ہے۔ دوسرے بیٹے کو کہتا ہے اس کی رسیاں کھولو، بھائی کو جا کے کفن کا معاملہ کرو، اس کو دفن کرتے ہیں، اور اس کی دیت 100 اونٹ وہ اس کی والدہ کو عطا کر دو۔ اتنی برداشت، اتنا حلیم الطبع انسان، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نظر گھما کے عاصم کو اہمی انتخاب نہیں دیا تھا، اتنی برداشت کہ بیٹے کا لاشا پڑا ہے نوجوان کا، مقاتل جو ہے وہ سامنے کھڑا ہے، اور اس کو کتنے حلم کے ساتھ اور کتنی برداشت کے ساتھ سوال اور جواب کیا جائے۔ لہٰذا یہ وفد بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے، اور یہاں سے اسلام قبول کر کے یہ بھی 9 ہجری میں آپ علیہ السلام کے پاس آئے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کے پاس اسی عام الوفود میں جو وفدائے ان میں ایک وفد عبد القیس تھا، اس کے تقریباً 20 یا 13 لوگ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، حالانکہ یہ پہلے ایک دفعہ آ بھی چکے تھے 4 یا 5 ہجری میں، اور ان کا یہ پہلے آنا والا معاملہ اس طرح کا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تاجر آیا کرتا تھا منقذ نامی، یہ شام سے تجارت کرنے آتا تھا مدینے میں، اور مدینے میں تجارت کرنے کے بعد آپ علیہ السلام اسے بڑی اچھی طرح جانتے تھے، یہ عبد قیس کے ساتھ تعلق رکھتا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ یہ ایک دن رستے کے اوپر بیٹھے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہاں بیٹھے ہو کیا بات ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں یا رسول اللہ ٹھیک ٹھاک ہوں میں۔ آپ علیہ السلام نے تبلیغ کی، یہ مسلمان ہو جاتا ہے، کہا تمہارے فلاں سردار کا کیا حال ہے، فلاں سردار کا، فلاں سردار کا، آپ نے بڑے بڑے سرداروں کا نام لیا۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا جب تم واپس جانے لگو مجھے بتانا، لہٰذا آپ علیہ السلام نے ایک خط لکھا ان کے نام، اور انہیں دین کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی۔ وہاں سے جب اس تاجر نے جا کے دین کی وہاں تبلیغ کی تو اس سے پہلے اس نے یہ خط چھپا کے رکھا کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، یہاں سے اللہ کے رسول سے سورہ فاتحہ اور سورہ علق سیکھ کے گیا، اور یہ جا کے نماز پڑھتا اپنی، یہ خط اس نے اپنے کپڑوں میں رکھا ہوا تھا، اس کی بیوی نے دیکھ لیا، اس کی بیوی نے اپنے والد کو بتایا، یہ منذر بن عائز اس قوم کا سردار تھا، یہ بعد میں مسلمان ہوئے۔ کہا بھئی یہ کیا ہے؟ کہا میں دیکھ رہی ہوں جب سے یہ وہاں سے ہو کے آیا ہے مدینہ سے،
بدلا بدلا ہے، اپنے ہاتھ پاؤں دھوتا ہے، ایک جہت کی طرف منہ کر کے، کبھی اوپر ہوتا ہے کبھی نیچے ہوتا ہے، کبھی پیشانی زمین پر رکھتا ہے، یعنی نماز ادا کرتا ہے. تو اس سے پوچھے اس نے کیا، اسے ہوا کیا ہے؟ یہ آ کے اس سے پوچھتا ہے اور کہتا ہے کیا معاملہ ہے؟ منذر کو یہ بتاتا ہے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور ایسے ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط ہے، لہٰذا ان کو تبلیغ. یہاں سے ایک وفد تیار ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے مدینہ روانہ ہوتا ہے. اور یہاں پہ یہ جو اشج ہے، یعنی منذر بن عائز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لقب دیا تھا اشج، کیونکہ اس کے منہ پر زخم کا نشان تھا. اشج کہتے ہیں جس کے منہ پر زخم کا نشان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنے کی خوشخبری پہلے صحابہ کو سنا چکے تھے. وہ کیسے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم بیٹھے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابھی تمہارے پاس کچھ لوگ آئیں گے قافلے کی شکل میں، یہ اہل مشرق کے سب سے بہترین لوگ ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں میں وہاں سے اٹھ گیا، میں نے کہا جا کے دیکھوں یہ کون سے خوش قسمت لوگ ہیں. میں اسی طرح باہر نکلا، مجھے تقریباً 12 سے 13 لوگ ملے. میں نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا فلاں جگہ سے. کہا تجارت کے لیے آئے ہو؟ کہا نہیں، ہم اللہ کے رسول کے ساتھ ملاقات کے لیے آئے ہیں، اسلام قبول کرنے کے لیے. کہتے ہیں آؤ میں تمہیں ملواتا ہوں. ہم چلتے چلتے مسجد کی طرف آئے اور مسجد کے سامنے کھڑے ہو کے میں نے کہا جس شخصیت سے تم نے ملاقات کرنی ہے وہ سامنے بیٹھے ہوئے. کہتے ہیں یہ سارے اونٹوں سے چھلانگے لگا کے اللہ کے رسول کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پاؤں چوم رہا ہے، سوائے ایک انسان کے. وہ تھا یہ منذر بن عائز، جس میں نے آپ کہا سردار تھا قبیلے کا. اس نے ایسے کیا، سامان سارے اونٹوں کو اکٹھا کیا، سامان اتارا، سامان اتار کے سائڈ پہ رکھا، کپڑے تبدیل کیے، نہا دھو کے فریش ہو کے خوشبو لگائی، پھر اللہ کے رسول کے سامنے حاضر ہوا. اور اسی خوبی کی بنیاد پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا منذر تجھ میں 2 خوبیاں ایسی ہیں جسے اللہ اور اس کے رسول دونوں پسند کرتے ہیں. کہا یا رسول اللہ وہ 2 خوبیاں کون سی ہیں جسے اللہ بھی پسند کرتا ہے اللہ کے رسول بھی پسند کرتے ہیں؟ کہا ایک بردباری برداشت تجھ میں بہت زیادہ ہے، دوسرا وقار اور متانت اور سنجیدگی. یہ 2 ایسی خوبیاں ہیں اللہ بھی پسند کرتے ہیں، میں بھی پسند کرتا ہوں. کہا یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ خوبیاں میں نے کسی سے سیکھی ہیں یا اللہ نے مجھے دی ہوئی ہیں؟ کہا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا ہی ایسے کیا ہے، یہ اللہ کی عطا کردہ ہے. کہا پھر اللہ کی تعریف ہے جس اللہ نے مجھے پیدا ہی ایسے کیا ہے. الحمدللہ کہ اللہ نے مجھے ایسا پیدا کیا ہے. تو اللہ نے تو انسان کو ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان فاجر ہے فاسق ہے وہ کہ مجھے اللہ نے ایسا پیدا کیا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے. ہمیں ہمیشہ اکثر و بیشتر تقدیر پر یا اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر ہمیشہ جب بھی ہم گناہ کرتے ہیں یا منفی سوچتے ہیں تو ہمیں اللہ کی تخلیق یاد آ جاتی ہے. اور اگر آپ نے اللہ کی تخلیق پر ہی جانا ہے تو یاد رکھیں کل مولود یولد علی فطرہ، ہر بچے کو اللہ تعالیٰ نے فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے. آپ بنیادی طور پر اللہ کے پابند، اللہ کے عبادت گزار، اللہ کے نیک، اللہ کے اسلام پر عمل کرنے والے پیدا ہوئے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ آپ نے اپنی فطرت کو تبدیل کر لیا ہے. اگر فطرت کی طرف بھی لوٹنا ہے، اللہ کی پیدائش کی طرف بھی لوٹنا ہے تو پھر دین کی طرف لوٹیں، پھر نیکی کی طرف لوٹیں. لیکن ہم ہر گناہ کا معاملہ تقدیر کے کھاتے میں ڈال دیں، یہ بات درست نہیں ہے. یہ تو اللہ کی تعریفی کلمات، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے پیدائشی طور پر یہ خوبیوں سے نوازا. تو یہ اللہ کی تاریخ کے حوالے سے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ 9 ہجری میں دوبارہ آتے ہیں 40 افراد کے ساتھ، تو وہ بھی سارے اسلام قبول کر لیتے ہیں. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بھی مزید وفد آتے ہیں، جس میں نجران کے عیسائیوں کا وفد ہے، مسیلمہ کذاب کا ایک وفد آتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند شروط رکھتا ہے. یہ کیسے آئے، آپ علیہ السلام کے ساتھ کیا ملاقات ہوئی، کیا یہ لوگ مسلمان ہوئے یا نہیں ہوئے تھے، مسیلمہ کا کیا قصہ تھا، اس نے آگے کیا شروط رکھی تھیں، اللہ کے رسول کو اس کے بارے میں کیا خواب آیا تھا، امت کو آپ علیہ السلام نے وہ خواب بتا بھی دیا تھا اور اس کا انجام بھی وہی ہوا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتا کے گئے تھے. یہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ جو ہم نے سنایا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم. سیرت ایک ایسا عنوان ہے جس کو آپ جتنا پڑھیں گے یا سنیں گے، میں اپنی بساط کے مطابق آپ کے ساتھ وہ معاملات شیئر کرتا ہوں جو شاید میرے ناقص علم میں آتے ہیں کہ یہ معاشرے کے ساتھ ٹچ کرتا ہے، ہمیں یہ لینا چاہیے. اس کے اندر ہزاروں موتی، ہزاروں فوائد، زندگی کی ہزاروں پریشانیوں کے حل موجود ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کا آپ دیکھ رہے ہیں معاملہ، ڈیل کیسے کرنا ہے، آپ کے قائدانہ صلاحیتیں کیا ہیں، آپ ابھی دیکھیں گے
کہ آنے والا کون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی اندازہ ہوتا. اس کے ساتھ سوال کیا کرنے ہیں، جواب کیا کرنے ہیں. جیسے نجران کا بھی وفد آئے گا، 9 ہجری کو نجران کا وفد آیا، عیسائی آئے، آپ علیہ السلام نے خط لکھا اور وہ پہنچے. آپ علیہ السلام نے باقاعدہ ان کے ساتھ مناظرہ کیا، بات مباہلے تک پہنچ گئی، کیونکہ بنیادی عنصر ان کے ساتھ صلح کا معاملہ کرنا کوئی بادشاہت نہیں تھی، کوئی اپنی امارت قائم کرنا نہیں تھا، کوئی اپنی ذاتی ریاست کا قیام نہیں تھا کہ یہ ہمارے ماتحت رہ کے زندگی گزاریں. مقصود یہ تھا کہ یہ لوگ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں اور دین کے مطابق زندگی گزاریں. زمین اللہ کی، نظام اللہ کا، شریعت اللہ کی، قانون اللہ کا، اس کے خلاف جو بھی جائے گا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے خلاف علم جہاد بلند کیا ہے اور کسی بھی طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیبیٹ کر کے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی، اور اگر پھر بھی بغاوت پر اترے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنی جان سے بھی زیادہ جو چیز عزیز تھی وہ توحید تھی، وہ دین تھا، وہ شریعت تھی. جس علم اور جس توحید اور جس عنصر کا ہمیں آج کوئی قدر و قیمت ہی نہیں، ہمیں احساس ہی نہیں. اللہ کا واسطہ ہے، اس کا احساس کریں. آپ جتنا سیرت کا مطالعہ کریں گے آپ کو اللہ کے نبی کے ساتھ اتنی محبت بڑھے گی، آپ کو پیار آئے گا، آپ کو احساس ہوگا. لہٰذا اپنے بچوں کو اب اس سیرت کا مطالعہ کروائیں. اس سے جتنے موتی نکلتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کی شخصیت کے اعتبار سے بتائیں بچوں کو آپ کے نبی اس طرح کے تھے، دیکھیں بات کس طرح کرتے ہیں، یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلو دیکھیں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کا شوق پیدا ہو، ذوق پیدا ہو، آپ کو پڑھنے کا ذوق پیدا ہو. لیکن ہم بہت دور جا چکے ہیں، اس لیے ضرورت اس امر کی ہے جہاں ہم سیرت کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اسے اپلائی بھی کریں، اسے بچوں تک کنوے بھی کریں. دوسری بات یہ ہے کہ میں اکثر و بیشتر یاد دہانی کراتا رہتا ہوں کہ جمعے کا معاملہ وہ امام کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے ہفتے میں 1 دن نکالیں اللہ کے لیے. وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ جمعہ آ جاتا ہے. اللہ کے لیے 1 دن اپنے لیے خاص رکھیں، اپنے لیے. بھائی اللہ کی عبادت کے لیے تو فرشتے بڑے ہیں، اپنے لیے نکالیں 1 دن. آپ کے جمعہ میرے لیے خاص ہے، بس پورا ہفتہ میں نے اتنے معاملات نہیں کیے، 1 دن ہے اللہ کے لیے. پہلے جاؤں گا، تلاوت کروں گا، اللہ سے کچھ مانگوں گا، میرے کچھ حاجات ہیں، ضروریات ہیں، وہ اللہ کے علاوہ کوئی پوری نہیں کر سکتا. میں وہ اللہ کے ساتھ معاملات کرنے ہیں، میرے وہ معاملات ہیں. تو فرشتے آپ کے استقبال کے لیے باہر کھڑے ہوتے ہیں. ممبر پر چڑھنے سے پہلے اپنا نام لکھوائیں، فلاں آ گیا، فلاں بن فلاں پہنچ گیا، فلاں بن فلاں پہنچ گیا، اس ٹائم پہنچا، اس ٹائم. اذان شروع ہوئی، بس بات ختم. آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا نام اس رجسٹر میں ہو جو فرشتے اللہ کے حضور پیش کریں. یہ بندے آئے تھے ساری دنیا کی دوڑ دھوپ کو چھوڑ کے تیرے لیے پہنچے تھے، یہ نام دیکھ لے اور اللہ آپ کے بارے میں اعلان کریں تم گواہ ہو، میں نے معاف کر دیا. کتنی بڑی. اور کل قیامت کے دن ہو سکتا ہے ہمارے پاس زیادہ نیکیاں نہ ہو، اس رجسٹر میں نام موجود ہو اور ہم بخشے جائیں. لیکن ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے نا. ہمیں صرف نماز کا ہوتا ہے، 2 ٹکرے مارے بھاگو بھائی، چلو بھائی. اور کتنا ٹائم ہے، 1:15 جماعت ہے، آپ پہنچیں گے نا 10 منٹ پہ، تو قاری صاحب بھی 2 منٹ اوپر لگا دیتے ہیں. ہمارا کیا قصور ہے؟ اللہ کا واسطہ ہے اپنے ساتھ رحم کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا. اتنے تو مخلص ہو جائیں اپنے آپ کو تو جہنم سے بچا لیں. وہ اپنے بارے میں تو فکر کریں کہ آپ اپنے بارے میں بھی نہیں سوچتے. اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ. بھائی اتنے تو مخلص ہو جاؤ، اتنے تو سمجھدار ہو جاؤ. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے کتنے مواقع ہیں. اس لیے کوشش کیا کریں بچوں کے لیے بھی، اپنے آپ بھی جلدی آنے کی. کچھ لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما. اللہ ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما. جس طرح آپ لوگ مجھے دعاؤں کا کہتے ہیں، میں بھی دعاؤں کا محتاج ہوا کرتا ہوں. آپ میرے لیے بھی دعا کیا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما. ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا.
اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں رمضان کی گھڑیاں نصیب فرما، اللہ ہمیں صحت اور سلامتی کے ساتھ رمضان نصیب فرما، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ جب تک زندگی دے اسلام والی زندگی عطا فرما، اللہ جب موت آئے کامل ایمان والی موت عطا فرما، اللہ توحید والی موت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔